نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم نہ حرام کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے ولا تعتدوا اور حد سے تجاوز نہ کرو ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالی محبت نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں سے وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے حلالا طیبا حلال پاکیزہ واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون اور ڈرو اللہ تعالی کی ذات سے جس کے ساتھ تم ایمان رکھنے والے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المائدہ کا 12واں رکوع آیت نمبر 87 اور 88 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں آپ حضرات نے سنا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے مویشی جانور جو حلال کیے ہیں ان کو حلال سمجھو۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں یہ مسئلہ ہے کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ مخلوق میں کسی کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس حق ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے یا کسی کو حرام کرے۔ عرب کے مشرکین نے کئی جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، انشاءاللہ آگے وہ ان کا بیان آ رہا ہے ایک آدھ رکوع چھوڑ کر۔ ان کا دودھ پینا ہمارے لیے ٹھیک نہیں، ان پر سواری کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں، ان کا گوشت کھانا ہمارے لیے ٹھیک نہیں، پھر ان کے نام رکھے مختلف اپنے ان جھوٹے معبودوں کی خوشنودی کے لیے۔ تو رب العالمین بار بار یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ تم اپنی طرف سے چیزوں کو جن کو اللہ نے حلال کیا حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا وہ حرام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک چیز کو اگر حلال ہو اور حرام کریں تو اللہ منع فرماتے ہیں۔ سورۃ التحریم اللہ نے نازل فرمائی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں حرام کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا؟ آپ نے قسم کھائی کہ میں شاید استعمال نہیں کروں گا،
اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں آپ نے اس چیز کو منع کیا اور حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تو اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بھی رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ قسم کو توڑیں اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو استعمال فرمائیں، تاکہ پتہ چلے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کو۔ بے شک۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے ایک حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے، اور کون کر سکتا ہے؟ اور کائنات میں تو تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو یہ اتھارٹی ہو کہ جناب کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں کہے تم نے فلاں چیز استعمال نہیں کرنی، فلاں نہیں، کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ سب کے لیے کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ علت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور اس میں اس کے حکم میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تم حرام نہ سمجھو ان پاکیزہ چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے۔ آپ دیکھ لیں، آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، حدود حرم میں شکار منع ہے، وہاں کبوتروں کو پکڑنا حالانکہ کتنا آسان ہے لیکن منع ہے۔ اب وہ منع کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں پر بھی کوئی شخص کہے کہ اب یہاں فلاں دربار سے، فلاں جگہ سے یا فلاں ایریے سے منع ہے، تو یہ اللہ کا حرام کردہ نہیں ہوگا، یہ لوگوں کا اپنا حرام کردہ ہوگا۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے نعوذ باللہ اپنے بھی حرم بنا رکھے ہیں نا کہ یہ ہماری حدود ہے جی، یہاں سے یہاں تک، اس میں جناب جو داخل ہو گیا تو اس کے ساتھ اس کو امن حاصل ہوگا، جیسے نعوذ باللہ حرم میں داخل ہونے سے امن حاصل ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یا جس طرح اب ریاض الجنہ ہے، اللہ ہم سب کو وہاں بار بار نصیب فرمائے، حاضری نصیب فرمائے، نماز پڑھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اب اس حصے کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ نے فرمایا یہ میرے گھر اور یہ ممبر کے درمیان والی جو جگہ ہے نا، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اس کو کس نے فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب اس کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اور جگہ کو کہے کہ یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، کہ جناب جو اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ بہشتی دروازہ ہے اور وہ جنتی ہو گیا۔ نہیں، دیکھو یہ اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دیا ہے آپ نے بتایا ہے، بس ہر بندے کو اختیار ہو تو پھر تو جناب، اس دن مجھے ایک ساتھی سنا رہا تھا ہمارے اسی علاقے کا ہے کہ فلاں جو جنہوں نے کہا نا پاک پتن میں کہ یہ جہاں سے داخل ہو جائے تو جنتی دروازہ، وہ جنتی ہو گیا، کہتے ہیں اصل میں نا یہ سارے رشتہ دار نے ہمارے یعنی دادا کے نا دوسرے بھائی کزن وغیرہ تھے، تو پھر میرے دادے کو جوش آیا، میرے دادے نے کہا ہماری یہ ساری زمین ہی جنتی ہے، جو اس میں آ گیا وہ سارا جنتی ہے۔ تو کہتا ہے بس مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے دادے والے وہ جگہ حالانکہ وہ کھلی ہے زیادہ ہے اس سے، لیکن وہ مشہور اتنی نہ ہو سکی، تو میں کہا بس یہی افسوس ہے، ورنہ تو آپ ہی آج کل ماشاءاللہ لینڈ کروزروں میں پھر رہے ہوتے۔ یہی افسوس ہے کہ وہ مشہور نہ ہو سکی، اگر وہ بھی مشہور ہو جاتی تو آپ کی موجیں لگ جاتی۔ تو یہ نہ اس کے دادے کو اختیار ہے نہ اس کے دادے کو اختیار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بتایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے وہی ہے بس، باقی اس طرح تو ہر ایک کوئی کہے پھر جناب یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کیا وہ اللہ کو اختیار ہے اور کسی کو اختیار نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تم حرام نہ سمجھو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے حلال کی تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ اچھا بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تقوی پرہیزگاری میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں جی میں مچھلی نہیں کھاتا جی، اس کو میں اس کو نہیں ٹھیک سمجھتا۔ کیوں نہیں ٹھیک سمجھتے ہو جی؟ اور دیکھو نا جی اس پہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جاتا نا، یہ
تو حد سے نہ بڑھو، جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو تم حلال سمجھو، ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو۔ اب اس کو واقعی ذبح تو نہیں کیا جاتا، لیکن بغیر ذبح کی شریعت نے حلال بتایا ہے نا، تو تم شریعت سے زیادہ آگے تو نہ گزرو نا، سمجھ آئی؟ تم جہاں تک تم شریعت کے پابند ہو وہاں تک رہو، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر پھر وہی اشعار بڑے مناسب ہیں کہ عالم ہے تو جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے تو فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت نہ اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے، تو نبی پاک کے پیچھے رہ، تو آگے نئے اپنے طور پہ طریقے ایجاد نہ کر، جناب یوں کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے بس تو اس تک رہ، تو آگے کیوں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس لیے فرمایا ولا تعتدوا، حد سے بھی نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو، شریعت ایک حد ہے نا، بس اس شریعت کی حد کے اندر رہو، اس سے آگے بڑھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی نہیں محبت کرتا حد سے بڑھنے والوں سے۔ 3 شخص گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس، یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کون کون سے اعمال کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اس طرح عمل کریں۔ ازواج مطہرات نے گھر کی عبادت بتائی، ان تینوں نے اپنے دماغ میں جو بات سوچی ہوئی تھی اس حساب سے وہ عبادت بہت کم تھی۔ انہوں نے شاید یہ سمجھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ بھی گھر میں سوتے نہیں ہیں یا کوئی دنیا کی بات نہیں کرے، جب جو ہی آئے تو ٹھک مصلی پہ چڑھ گئے اور بعد نماز ہی پڑھتے رہتے۔ ازواج مطہرات نے بتایا آپ گھر میں آتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت بھی فرماتے ہیں، گھر کے کام کاج میں دلچسپی بھی لیتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب اپنے حساب سے انہوں نے اس عبادت کو کیا سمجھا؟ بولے نا جی، کم سمجھا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی شان والے ہیں، آپ تو چلو کم عبادت کرتے ہیں لیکن کم بھی کرے تو کافی ہے، ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے کہا میں آج کے بعد نا پوری رات نفلیں پڑھوں گا، نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا جی میں آئندہ لگاتار روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں نکاح بھی نہیں کروں گا اور بس تاکہ جنجال میں نہ پھنسوں، بس اللہ اللہ ہی کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات نے بتایا کہ اس طرح فلاں فلاں 3 شخص آئے تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد یہ 3 باتیں کر کے گئے۔ آپ نے تینوں کو بلایا، کہا آ جاؤ بھائی، اور تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ ہم نے کہا ہے۔ اب ذرا سنو، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوں اور تم سب سے زیادہ عبادت کا شوق بھی رکھتا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں کبھی چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، گھر کے معاملات بھی ہیں۔ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تم آگے نہ بڑھو، تم مجھ سے آگے مت بڑھو، تم میری سنت کی اتباع کرو، جو کام میں کرتا ہوں بس تم وہ کرو، تم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو۔ میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کر رہا ہوں، تم بھی یہ کام کرو، سو بھی میری سنت سمجھ کر سو گے، اللہ تمہیں سونے پہ اجر دے گا۔ میری سنت سمجھ کے روزہ رکھو گے، روزہ رکھنے پر اجر ملے گا، روزہ چھوڑو گے سنت سمجھ کے چھوڑنے پر اجر ملے گا۔ میری سنت کے مطابق نکاح کرو گے، اس نکاح کرنے پر تمہیں اجر ملے گا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ معلوم ہوا حد سے بڑھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، نبی کی غلامی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا شریعت کی اتباع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ فرمایا ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے نا اس کو کھاؤ۔ اب حلال پاکیزہ اللہ نے دیا اور اللہ نے اس کو حلال بھی کیا، اور تم آگے سے نام نخرے کرو کہ نہیں جناب اس پہ تکبیر نہیں پڑی اور فلاں نہیں ہوا، حد سے نہ بڑھو، اس کو کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اس ذات سے، اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر رب پر ایمان ہے تو تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں تم پیچھے ہٹو، حلال کردہ چیزوں میں کو استعمال کرو، باقی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا ہے
ان سے ڈرو اور ان سے بچنے کی کوشش کرو اگر اللہ پر ایمان ہے تو۔ باقی جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کے استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تم حرام نہ سمجھو ان پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز بھی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی محبت نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں سے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حلال پاکیزہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ ذات کے جس کے ساتھ تم ایمان رکھنے والے ہو۔